بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وآصیلا والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، شکر ہے اللہ کا، کرم ہے باری تعالیٰ کا کہ ہمیں آپ کو سارے مسلمانان عالم کو رمضان المبارک جیسا خیر و برکت رحمت والا مہینہ نصیب ہو۔ پہلی تاریخ جمعہ کا دن، پہلی آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ ہر فرقے، امت مانے امت، طبقہ، جماعت، فرقہ، ٹولی، فریق، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر فرقے کا وعدہ ہے، ہر فرقے کے لیے وعدہ ہے۔ کہاں سے وعدہ ہے؟ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ آگے ہے ابھی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کا وعدہ آ جائے گا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک پل بھی اپنے وعدے سے پیچھے اور آگے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی طرف سے جب وعدہ آ جائے گا، وعدہ کیا ہے وہ تفسیر میں بات آئیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، تفسیر ہے مدتن، مدت، میں نے ترجمہ وعدے سے کیا تھا، بعض تفسیر میں وعدہ ہے۔ یہ کیسی مدت ہے؟ کہتے ہیں مدتن وَأَكْلٌ وَشُرْبٌ، بات چلی تھی نا پیچھے کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے مت بڑھو، تو یہاں پہ ہے تفسیر کر رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک متعینہ مدت ہے۔ یہ کیسی مدت؟ کھانے کی، پینے کی، یعنی زندہ رہنے کی۔ جب تک زندگی ہے تو کھانا پینا نصیب میں اسے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اور یہ بات بھی گزری تھی پیچھے کہ دنیا میں تو سب کو رزق ملے گا، سب کھائیں گے، اور دنیا میں بھی ملنا حقیقتاً مومنوں کو ہوگا، مگر مومنوں کے صدقے، ایمان والوں کے طفیل، ان کے وسیلے سے کافروں کو بھی مل رہا ہے۔ اور قرآن نے آگے کہہ دیا کہ آخرت میں یہ رزق خاص ہوگا ایمان والوں کے لیے، وہاں دانے دانے کو، کھانے کے لیے دانے دانے کو، اور پینے کے لیے قطرے قطرے کو ترسیں گے بے ایمان لوگ، مل نہ سکے گا۔ وہی تفسیر کر رہے ہیں کہ دنیا میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے، ہر فرقے کے لیے، ہر ٹولی کے لیے، خواہ وہ مومنوں کی ہو خواہ کافروں کی ہو، سارے فرقوں کے لیے، ساری ٹولیوں کے لیے وعدہ ہے۔ یہ وعدہ کیا ہے؟ یعنی مدت کیا ہے؟ کھانے کی مدت، پینے کی مدت، کہ جب تک نصیبے میں اللہ نے مقدر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے زندگی، تو زندگی تک اللہ دے گا۔ وہ تو رزاق ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو کریم ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر اور الرحمن الرحیم جو گزری، بسم اللہ میں جو الرحمن الرحیم بار بار آتا ہے، میں نے مکمل تفسیر کی تھی وہاں پہ،
اللہ کو رحمان رحیم دونوں کہتے ہیں نا. اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اور پڑھنے میں ہمیں الگ الگ لگ رہا ہے, رحمان کا وزن دوسرا ہے, رحیم کا وزن دوسرا ہے نا, مگر دونوں کا معنی ایک ہے, دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے, یعنی بہت رحم کرنے والا, بہت مہربان. ٹھیک, رحمان اور رحیم میں پھر فرق کیا ہے؟ جب دونوں کا معنی ایک ہے, دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے. مبالغہ جسے زور ہوتا ہے, تاکید ہوتا ہے, اس کے معنی میں بہت آتا ہے, بہت جاننے والا, بہت بڑا عالم. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ رحمان رحیم کا دونوں الفاظ مبالغہ کے معنی تو وہی ہے, لیکن فرق ہے, باریک فرق یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے بھی, آخرت کے اعتبار سے بھی. دنیا میں بھی وہ رحمان ہے, آخرت میں بھی رحمان ہے. دنیا میں بھی جب رحمان ہے کوئی ہو, مسلم ہو نان مسلم ہو, یہی مطلب ہے. اللہ کا بندہ ہو, یعنی مطلب بندے سب اللہ کے ہیں, اللہ کو ماننے والا بندہ ایمان والا ہے, تب بھی اس پر رحمت الہی ہو رہی دنیا میں. اور نہیں ماننے والا ہے, منکر ہے, کافر ہے, درتشت ہے, مجوسی ہے, یہودی ہے, نصرانی ہے, بدھ مت کا ماننے والا ہے, کوئی بھی ہو, اسلام سے ہٹا ہوا ہے, مگر پھر بھی دنیا ہے نہیں ہے, دنیا میں سب کو وہ رزق دے رہا ہے, تو ان کے لیے بھی وہ رحمان ہے. دنیا میں رحمان ہے سب کے لیے, اور رحیم یہ خاص اللہ کے لیے, اس کا جو وصف ہے آخرت میں وہ رحیم ہوگا. کیا مطلب؟ اس کی رحمت آخرت میں صرف ہے ایمان والوں کو پر ہوگی, اس کی رحمت ہوگی. ورنہ میں نے کہا نا ابھی کہ غیر مسلم, ایمان نہ لانے والے, کافر لوگ پینے کے لیے قطرے کو ترسیں گے, اور کھانے کے لیے نوالے کو اور ذرے کو ترسیں گے, مل نہ سکے گا. قرآن یہاں کہہ رہا ہے ہر امت کے لیے, ہر فرقے کے لیے ایک اجل ہے, یعنی مدت ہے, اور اسی مدت میں اس کو کھانا بھی نصیب ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے, پینا بھی نصیب ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. ایک تفسیر ہو گئی مدت کی کہ ہر فرقے کے لیے, ہر امت کے لیے مدت ہے, یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر, حضرت عطا کی تفسیر, حضرت امام حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں, ان کی تفسیر کہ یہاں پہ جو مدت کا بیان ہوا ہے, اجل کا بیان ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وقتاً, یعنی وقتاً لنزول العذاب بہم, ہر امت کے لیے اجل ہے, مدت ہے, یعنی جو بے ایمان قوم ہے, اللہ کو ماننے والی جو امت نہیں ہے, اس کے لیے مدت ہے, چھوٹ ہے, مہلت ہے. جب وہ مدت پوری ہوگی, چھوٹ کی مدت, میقات ٹائم پورا ہو جائے گا, عذاب آ جائے گا. یہ تفسیر کر رہے ہیں. اور ایک تفسیر تیسری, ہر امت کے لیے مدت ہے, یعنی موت, زندگی کی مدت ہے, جیسے ہی مدت گزری موت آ گئی. کوئی فرقہ ہو, کوئی ٹولی ہو, کوئی امت ہو, کوئی قوم ہو, اور ماننے والی ہو اللہ کو, نہیں ماننے والی ہے, سب کے لیے موت ہے, اور موت سے کوئی بچا نہیں, کوئی علاج ہی نہیں ہے موت کا, ایسی بیماری ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, تو جب ان کی مدت آ جائے گی, ان کا وقت متعینہ آ جائے گا, وَانْقَطَعَ عَقْلُهُمْ, کھانا پینا چھوٹ جائے گا. وہی مطلب ہوا, موت آ جائے گی. یا اگر موت نہیں آئی اور بے ایمان لوگ تھے, نہیں ماننے والے تھے, اور ڈھیل کا وقت ختم ہو گیا, عذاب آ جائے گا. یہ ساری تفسیروں کی روشنی میں سمجھا رہا ہوں. اور جب مدت آ جائے گی, لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, جب ہر فرقے کی, اس کی, ہر ٹولی کی, ہر امت کی جب مدت آ جائے گی, یعنی وقت متعین آ جائے گا, یا پھر موت آ جائے گی, ایک تفسیر میں ایک پل بھی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں, ایک پل بھی نہیں ہو سکتے, ایک سیکنڈ بھی نہیں, منٹ دور کی بات, ایک سیکنڈ نہیں ہو سکتا آگے پیچھے. جو سانس لکھی تھی اللہ نے, اتنی سانس دنیا ملے گا, وہ سانس ختم ہوگی, موت کا فرشتہ آ جائے گا, وہ سانس پوری ہوگی, عذاب آ جائے گا. اگر عذاب آنے والا تھا تو عذاب آ جائے گا, وہ سانس ختم ہوگی, کھانا پینا ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ تفسیر جو عذاب والی ہے, اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا تھوڑا سا, کہ یہ اس وقت کی بات, اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی جب منکرین نے, اللہ کو نہ ماننے والوں نے, یعنی کافروں نے,
بطور مذاق کہا کہ کہاں عذاب ہے، عذاب کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی یہ ٹائم ہے، چھوٹ ہے، ڈھیل ہے، موقع دی اللہ نے، اور وقت آئے گا تو عذاب آ جائے گا۔ یہ ایک آیت ہوئی۔ دوسری آیت، اے آدم زاد، اے آدم کے بیٹوں، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس ہمارے رسول آ جائیں، رسول منکم تمہیں میں سے ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، اور میرا پیغام تم کو پڑھ کے سناویں، فمن اتقا، تو تم میں سے جو متقی ہو جائے گا، جو ڈر جائے گا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے گا، سنور جائے گا، اپنے آپ کو سنوار لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کچھ خوف نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، اما یأتینکم رسل منکم، یہ بات ہے عالم ارواح کی۔ عالم ارواح میں اللہ نے عہد لیا تھا، نبیوں سے عہد لیا ان کی رسالت کے بارے میں، تم جاؤ گے میرا پیغام لے کر یہ، اور پھر رسول اللہ کو رسولوں کا رسول اور نبی آخر الزماں بنا کر کے بھیجے جانے کی جو بات آگے ہوئی، اس کا عہد لیا نبیوں سے بھی اور ساری ارواح سے بھی، اور وہ یعنی حضور محمد رسول اللہ کا جو اختصاص تھا، اللہ نے جو فرمایا تھا، وہ عالم ارواح کا میثاق، اس کی بات تو تیسرے یا دوسرے پارہ میں گزر چکی، تیسرے پارہ میں یہاں پہ کی جو بات ہے اور جو عہد لیا گیا یا پھر جو پیغام سنایا گیا وہ یہ ہے کہ اے بنی آدم، عالم ارواح ساری روحیں تھیں، ساری روحیں کافروں کی بھی اور مومنوں کی بھی اور رسولوں کی بھی نبیوں کی بھی، اے آدم ذات، اے آدم کے بیٹوں، اما یأتینکم رسول منکم، تم ہی میں سے جو رسول میرے تمہارے پاس آ جائیں۔ تفسیر کر رہے ہیں، قیلا کہا گیا ہے، ارادہ جمیع الرسل، سارے رسولان نظام مراد ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اے آدم کے بیٹوں، تمہارے پاس میرے سارے رسول اپنے اپنے وقت میں جب آ جائیں، اور تم میں سے جو قوم ہوگی اور اس قوم میں رسول آئے گا تو تمہارے ہی میں سے تو ہوگا، اور وہ رسول کیا کرے گا میری طرف سے؟ یقصون علیکم آیاتی، میرا پیغام تمہیں پڑھ کر سنائے گا، پیغام پڑھ کر سنائے گا، یعنی قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے کہا، فرائضی وہاں کامی، میرے فرائض میرے احکام تم کو پڑھ کر سنائے گا، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ فرض کیا، اللہ نے یہ واجب کیا ہے، اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دیا، اس کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ مطلب۔ فمن اتقا واصلح، تو جو متقی ہو جائے تم میں سے، اے آدم کے بیٹوں، تم میں سے جو متقی ہو جائے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، یعنی میرے رسولوں کا پیغام سن کر کے اس پر ایمان لائے، یہی تقویٰ ہے، اور پھر عمل صالح کرے، یہ اصلاح ہے، اپنے آپ کو سنوارنا۔ تفسیر کر رہے ہیں، اتقى الشرک، شرک سے بچ جائے، پیغام میرا سن کر نبیوں کی زبانی، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، یعنی تفسیر اعمالہ، اپنے عمل کو سدھار لے، اپنے عمل کی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم، تو پھر ایسے لوگوں پر کچھ خوف نہیں، کن لوگوں پر؟ جو میرا پیغام سن کر کے ایمان لائیں گے، اصلاح کر لیں گے، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، کب؟ اے اذا حزنوا، جب بقیہ بندے غمگین ہوں گے، وہ بندے جو ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، اصلاح کرنے والے نہیں ہوں گے، اتقاء کرنے والے، متقی بننے والے نہیں ہوں گے، تو جب وہ غمگین ہوں گے، یہ ایمان لانے والے، اصلاح کرنے والے غمگین نہیں ہوں گے۔ تفسیر میں نے کر دی، 2 آیت کا ترجمہ کیا تفسیر کی۔